بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو نوجوان میرے پاس آئے، میڈیکل سٹور پہ کام کرتے تھے، دوائیاں دینا، اور انہوں نے کورس بھی کیے ہوئے تھے، کافی پڑھے ہوئے تھے۔ میرے پاس آئے، کہتے ہیں جی ہم نے ایک مسئلے میں تحقیق کی ہے، اس بارے میں آپ سے پوچھنا ہے۔ میں نے کہا مسئلہ تو آپ کا بعد میں دیکھیں گے، آپ نے تحقیق جو کی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ تحقیق کیسی ہے۔ آپ اس طرح کرو، دین کی تحقیق کو چھوڑ کے آپ ایسے کرو، اپنا میڈیکل سٹور سے لو 1 مہینے کی چھٹیاں، وہاں پہ 1-2 موچی بٹھا دو جو جوتے مرمت کرتے ہیں، ان کو اپنے میڈیکل سٹور پہ بٹھا دو اور وہ تمہاری دوائیاں بیچیں اور نسخے لکھنا، جو کام ہے وہ کریں۔ وہ کہتے ہیں وہ کیا کریں گے جی وہاں پہ؟ میں نے کہا وہ دوائیوں کے ساتھ وہی کریں گے جو آپ دین کے ساتھ تحقیق کر کے کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہی کہ آپ لوگوں نے دین پڑھا نہیں، دین میں تحقیق شروع کر دو۔ جیسے موچی نے ڈاکٹری کا پڑھا نہیں، اور وہ جب دوائیاں دینا شروع کر دے، تحقیق شروع کر دے گا، تو وہ تو ڈاکٹری کا بیڑا غرق کرے گا نا۔ ایسے ہی آپ لوگوں نے دین کا بیڑا غرق کیا کہ پڑھا دین ہے نہیں، تحقیق شروع کر دیا اس میں۔ انہوں نے کہا بات تو واقعی ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا آپ یہ جو دین کی تحقیق کر رہے ہیں، اس بارے میں آپ کو پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے کیا فرمایا؟ بخاری شریف میں کتاب العلم کی پہلی حدیث ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے اس حدیث کے اندر اینڈ پہ جو ارشاد فرمایا کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملہ غیر اہل کو دے دیا جائے سمجھ لینا قیامت آ گئی۔ اب آپ لوگوں نے دین پڑھا نہیں، دین آپ کے ہاتھ میں آ گیا، تحقیق آپ نے شروع کر لی، تو جیسے موچی کے بٹھانے سے ڈاکٹری پہ شام تک قیامت آ جائے گی، ایسے ہی آپ لوگ دین کے ساتھ کر رہی ہیں۔ اس کے بعد آپ بخاری مسلم دیکھ لیں، تاریخ کی کتابیں دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی صحابی کو بیعت کرتے تھے اس سے مسلمان ہونے کے بعد، تو جہاں پہ دیگر شرائط ہوتی تھی، ہم بیعت کرتے ہیں آج کے بعد شرک نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، زنا نہیں کریں گے، بچوں کو زندہ درگور نہیں کریں گے اپنی بچیوں کو، ساتھ میں یہ بھی جو شرط لگاتے تھے اللہ ننازع الامر اہلہ، جو کسی کام کا اہل ہوگا ہم اسے مناظرت، جھگڑا، گفتگو نہیں کریں گے۔ جو آپ لوگ علماء سے کر رہے ہیں جنہوں نے دین پڑھا ہے، آپ لوگ ان کے ساتھ بحثیں شروع کر دیتے جی ہم نے تحقیق کیا۔ اور اس تحقیق کے بارے میں آپ احیاء العلوم میں دیکھیں، امام غزالی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جو بندہ دین سیکھے بغیر دین میں تحقیق کا نام لیتا ہے، وہ زانی اس سے 1000 درجے بہتر ہے۔ کیوں؟ زانی اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے، یہ اور بھی بہت سے لوگوں کی آخرت تباہ کرے گا۔ یہ تو تھی چھوٹی سی آپ کی تحقیق کی ایک مثال جو آپ لوگ تحقیق کر رہے ہیں۔ اب آپ نے کس مسئلے پہ پوچھنا ہے وہ بتائیں۔ انہوں نے کہا یہ مسئلہ ہم نے تحقیق یہ کی ہے جی کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا مقتدی پر ضروری ہے، یہ ہم نے تحقیق کیا۔ میں نے کہا چلے آپ کی یہ تحقیق بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آپ نے یہ جو تحقیق کیا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے یہ تقریباً ساری سیاستہ کی کتابوں میں اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث دیکھی ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر بندے پہ وہ لازم ہے۔ میں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے یا ایک رکعت میں بھی پڑھیں تو کام چل جائے گا؟ وہ کہتے نہیں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ میں نے کہا اب آپ کا نظریہ یہ ہے کہ کوئی رکعت سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، دلیل آپ دے رہی ہیں نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، اور آپ کے کام تو حدیث وہ والی آتی جس میں لکھا ہوتا کہ کوئی رکعت سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، آپ دلیل دے رہی ہیں کہ نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ ایک تو یہی آپ کی دلیل ناقص ہے۔ دوسری، آپ نے جو تحقیق کی یا 4-5 مولویوں کو سنا جس کی چرب زبانی کی وجہ سے گفتگو اچھی لگی، آپ نے اس کے بات کو لے لیا اور ہم نے تحقیق کیا جی یہ مسئلہ درست ہے۔ آپ کو بتایا اس بارے میں آپ نے ساری حدیثیں پڑھنے کے بعد تحقیق کی ہے۔ میں آپ کو سناتا ہوں سارے حدیثیں۔ سب سے پہلے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وہاں سے تو لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے توجہ سے سنو۔ ایک دلیل ہے اس بارے میں یہ۔ دوسری، تقریباً ساری سیاستہ میں یہ حدیث آئی ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، مختلف الفاظ کے ساتھ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، مفہوم کیا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ تو آپ نے حدیث سنی، اس کے ساتھ اور بھی حدیثیں ہیں۔ آپ نسائی شریف کھولیں، اس میں حدیث نمبر 912 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، جس نے سورہ فاتحہ اور کچھ زائد قرآن نہ پڑھا اس کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ یہ ہے جی تیسری حدیث، ایک قرآن کی آیت، ایک جو آپ حدیث سنا رہے ہیں، تیسری ہے یہ۔ چوتھی حدیث ترمذی شریف حدیث نمبر 295، رسول اللہ علیہ السلام نے نماز پڑھائی، بعد میں مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ صحابہ سے پوچھا تم قرات کر رہے تھے؟ صحابہ نے عرض کی جی، فرمایا کہ قرات نہ کیا کرو، ہاں صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو۔ ایک حدیث ہے یہ چوتھی۔ پانچویں حدیث اس بارے میں ترمذی شریف 296 نمبر حدیث، آپ نے نماز پڑھائی جہری قرات کی، نماز کے بعد صحابہ سے پوچھا تم میں سے قرات لوگوں نے کیا میرے پیچھے؟ صحابہ نے عرض کی نعم
جی ہاں یا رسول اللہ. فرمایا کہ اسی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ قرآن کے ذریعے مجھ سے جھگڑ رہے ہو قرآن میں. تو امام ترمذی کہتا ہے اس وقت سے لوگوں نے جاری نمازوں امام کے پیچھے قرات کرنا چھوڑ دی. 4 حدیثیں یہ ہوگی. 5ویں حدیث ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 980 ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، جس کا امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. اب یہ 5 چیزیں آپ کے سامنے آ گئے، چھٹی قرآن کی آیت ہے. ان ساری دلیلوں کو سامنے رکھ کر اب بتاؤ آپ نے کیا تحقیق کیا؟ وہ تو سوچ میں پڑھ کے کہتے ہیں ہم نے تو یہ صرف ایک حدیث اتنی کتابوں میں پڑھی ہے، باقی تو سنی نہیں. میں نے کہا یہی تو بات ہے نا، جب نا اہل کے معاملے میں بحث کرے گا، ادھر آپ کے سامنے امام ابو حنیفہ جیسا بندہ قرآن و حدیث کا ماہر ہے، اس نے ہمارے سامنے کھول کے مسئلہ رکھ دیا، اور آپ جناب پڑھی ڈاکٹری ہے اور تحقیق دین میں کر رہے ہیں تو بیڑا غرق ہی کریں گے. جیسے دوائیوں پہ تحقیق کرنے کے لیے درزی کو بٹھا دیں، موچی کو بٹھا دیں، کسی مزدور کو بٹھا دیں تو وہ تو دوائیوں کا بیڑا غرق کر دے گا. ایسے ہی آپ لوگ دین کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. پڑھا کچھ ہے نہیں، دین آتا نہیں، حدیثیں پوری پڑھی نہیں، تحقیق شروع کر دی. امام ابو حنیفہ نے ان ساری حدیث کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یا سورہ فاتحہ اور کچھ زائد پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ امام اور اکیلے نمازی کے لیے، اور باقی جو حدیث ہے وہ مقتدیوں کے لیے ہیں کہ جس کا امام ہو امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، وغیرہ وغیرہ جو باقی حدیث تھی. ان ساری کا نچوڑ امام ابو حنیفہ نے نکالا ساری حدیث کا. اور ایک آپ لوگوں نے تحقیق کی ہے، ایک حدیث سامنے رکھی اور اس کو لے کے جناب آپ تحقیق کر کے بیٹھ گئے. یہ جب ساری باتیں انہوں نے سنی، وہ بیچارے سوچ میں پڑ گئے واقعی ہم نے تو یہ کام غلط کیا ہے، ہم نے تو پورا پڑھی نہیں. میں نے کہا یہی بات ہے، آج کل جب آپ ڈاکٹروں اور انجینئروں سے دین سیکھیں گے، ان بیچاروں نے پورا پڑھی نہیں ہوتا، غلط مسئلے بتاتے رہتے. ہماری عوام ان کی صرف چرب زبانی کی وجہ سے، تیز زبان کی وجہ سے ان کی نظر آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے خود فرما دیا فَاسْأَلُوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، عام لوگوں علماء سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. یہ نہیں کہا خود ہی تحقیق کر لو، بلکہ علماء سے پوچھو. حدیث میں آتا عبداللہ بن عمر نے سورہ بقرہ 8 سال میں پڑھی تھی، تو انہوں نے خود تحقیق نہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام سے سیکھی تھی، حالانکہ قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا تھا عربی میں. پھر بھی علماء کی محتاجی ان کو تو رسول اللہ علیہ السلام کی، بڑے صحابہ کی ان کو محتاجی تھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ان پڑھ لوگوں کو دین میں تحقیق کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.